بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل و جان قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ضلع ملتان کی دو تحصیلیں شجاع آباد اور جلال پور پیروالا سیلاب سے شدید متاثر ہیں۔ ہم شجاع آباد گئے اور شجاع آباد کا موزہ دھندو والا وہاں پر جو سپر بند ہے وہ سپر بند 3-4 روز قبل ٹوٹا، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ وہ مشرق کی طرف ہوا اور 20 سے زیادہ دیہات وہاں پہ متاثر ہوئے۔ ہم نے ایک عجیب منظر وہاں پہ دیکھا کہ مغرب سے دریا کا جو پانی ہے وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ مشرق سے ہمارے دریا آ رہے ہیں اور جنوب مغرب کی طرف بہتے ہوئے کراچی کے سمندر بحیرہ عرب کے اندر گر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بند ٹوٹنے کی وجہ سے پانی کا جو بہاؤ تھا وہ چینج ہوا اور مغرب سے مشرق کی طرف پانی کا بہاؤ ہوا۔ کیونکہ شاید وہ علاقہ گہرائی میں ہے، نیچے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔ لوگ شدید متاثر ہیں۔ ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کو خیموں کی کمی ہے، لوگ بند کے اوپر اپنا جو ضروری سامان ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھوپ ہے، شدید گرمی ہے، اسی طرح رات کو مچھر کاٹنے کا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رات کو بھی لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے کوئی مناسب انتظامات نہیں ہیں۔ اگر کوئی حکومتی ٹیم یا کوئی NGOs یا کوئی پرسنلی ذاتی طور پر لوگ کھانا بنا کر لے آئیں اور ان کو پرووائڈ کرتے تو ان کو مل جاتا ہے، ورنہ ان کے لیے ابھی تک کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بے یار و مددگار وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کھانے کا وہ سامان میسر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پانی میں گھرے ہوئے ان کے مکانات، ان کا سارا سامان وہیں پر ہے۔ خیموں کی کمی ہے۔ اسی طرح عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا کہ جب کوئی وبا آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو وہاں پہ بیماریاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے میں پراپر میڈیکل کیمپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسا پراپر میڈیکل کیمپ وہاں پہ نظر نہیں آیا۔ تو اس طرف فوکس کرنا چاہیے، جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، جو چیریٹی کے کام کر رہی ہیں، وہ تھوڑا سا اس بات پر بھی فوکس کریں کہ ان علاقوں کے اندر پراپر میڈیکل کیمپ لگائے جائیں۔ صرف خیمہ بستیوں میں ہی میڈیکل کیمپ نہ ہو، یقیناً کچھ اداروں نے میڈیکل کیمپس لگائے ہیں، لیکن وہ خیمہ بستی میں لگائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ موبائل میڈیکل کیمپس ہونے چاہیے، کہ گاڑی میں ایک یونٹ رکھیں، اس میں ڈاکٹر اور اس کا پیرامیڈیکل سٹاف ساتھ ہو اور ضروری میڈیسن ساتھ ہو، وہ موو کریں اور وہاں پر جا کر گراؤنڈ ریئلٹی میں جا کر لوگوں کو دیکھیں اور ان کو چیک اپ کریں، ان کی میڈیسن ان کو پرووائڈ کریں، بیماری ڈیزیز جو ہے اس کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کو دوائی جو دی جائے، تاکہ لوگ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں۔ اسی طرح جانور ہیں، ان کے ساتھ ان جانوروں کے لیے چارے کا ایک بڑا ایشو ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ عمومی طور پہ شہر سے جو لوگ چیریٹی کے لیے وہاں پہ آتے ہیں تو وہ چاول بنا کر لاتے ہیں، خشک راشن اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ وہ تو ظاہر انسان استعمال کریں گے، جانور ان کو بھی چارہ چاہیے، انہوں نے بھی کھانا کھانا ہے، ان کے لیے یہ چارہ ان کی خوراک ہے، ان کو خوراک چاہیے، وہ ان کو کون پرووائڈ کرے، یہ بھی مشکلات ہیں۔ اس طرف عمومی طور پہ فوکس نہیں کیا جا رہا، توجہ نہیں دی جا رہی، تو اس طرف بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سول انتظامیہ ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ سول انتظامیہ متحرک تو ہے، لیکن جیسے ہونا چاہیے ویسے وہ ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح فلاحی تنظیمیں کافی ایکٹیو ہیں، وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایک بجٹ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ جو وسائل حکومت کے پاس ہیں، جو افرادی قوت گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو حکومت اس حوالے سے زیادہ ایکٹیو ہو، زیادہ مؤثر کردار ادا کرے، جو یہ مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں جب کوئی آفت آ جاتی ہے، جب پریشانی آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر بھاگ دوڑ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حکومتی ادارے متحرک ہوتے ہیں، اس سے پہلے لاہ عمل اختیار نہیں کیا جاتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہلے مینجمنٹ کریں، ہم پہلے پلاننگ کریں کہ اس طرح کے حالات میں ہم کیسے نقصان کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر جدید ٹیکنالوجی آ گئی، علم بڑا ہو گیا ہے، وسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں نقصان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے، کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ شجاع آباد کا موزہ دھندو والا، وہاں پہ بند ٹوٹا، سپر بند ٹوٹا، یہ تقریباً 53 سال کے بعد یہ بند ٹوٹا۔ تو حکومت اس حوالے سے بھی فوکس کرے کہ بند کو مضبوط کیا جائے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس طرح جلال پور پیروالا میں ابھی کل موٹر وے میں شگاف پڑا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ تیز ہوا اور موٹر وے اس جگہ سے ڈیمیج ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں پر اوور کم کرنا چاہیے تاکہ نقصانات کو جو وہ کم کیا جائے اور نقصانات سے بچا جائے۔